سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات پر ہم ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، خاص طور پر آخری 2 آیات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ملی ہے یہ آیات، رات کو جو شخص پڑھ لیتا ہے ان کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ آ، پہلی آیت دیکھیے اس رکوع کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم چھپاؤ، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، او تخفوہ، یا وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کر دو، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، او تخفوہ، یا چھپاؤ اس کو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ will call you to account for it۔ اللہ تمہارا حساب لے گا چاہے تم بتاؤ یا چھپاؤ۔ ہر طرح کے خیالات بھی رب جانتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو وہ معاف کر دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ پچھلی آیت میں آیا تھا نا کہ آیت دین میں کہ ٹیسٹمنی یا شہادت نہیں چھپانی چاہیے، ورنہ تمہارے دل گناہ گار ہوں گے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں بھی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی تو ہمارے دل دکھی ہو گئے، کیونکہ ہم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ دل کے ہر خیال کا اللہ تعالیٰ اکاؤنٹ لیں گے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس میں سے وہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا جو آگے کی آیات میں آ رہا ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا۔ اور اسی یہ جو سارا قصہ ہوا تھا، اسی کے جواب میں آمن الرسول والی آیات پھر ریویل ہوئی۔ ایمان، شرک، منافقت، سب کا تعلق دل سے ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ If you can't control a thought, it won't be taken to task so long as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us that you don't act on them۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کہا تھا کہ کئی دفعہ ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے شرمندگی سے کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ چور وہیں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں پھر ایڈوائز کیا کہ سورۃ الناس پڑھی جانی چاہیے۔ حدیث میں بھی یہ بھی آتا ہے that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said Allah Ta'ala has forgiven for my ummat thoughts that come in one's heart, but they'll be accountable for it if they are acted upon or spoken about۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مؤمنون بھی ایمان لائے، کل آمن باللہ، وہ سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وملائکتہ، اور ملائکہ پر، وکتبہ، اور کتب پر اس کی، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر۔ سو ایمان کا ریمائنڈر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بیسک ٹینٹس، لا نفرق بین احد من رسلی، جو ابھی ہم نے پیچھے بات کی، نہیں ہم فرق کرتے کسی ایک میں رسولوں میں سے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، درجات ہیں، but they are all doing the same work، تو ہم فرق نہیں کرتے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، سنا ہم نے، وأطعنا، اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ہے نیکوں کا اور ایمان والوں کا بیہیویئر، سنا اور سر اطاعت میں جھکا دیا۔ غفرانک ربنا، اٹس سو بیوٹیفل، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اللہم اغفر لنا،
کہہ رہے ہیں اللہ تیری مغفرت، غفرانک، your forgiveness، ربنا اے ہمارے رب، وہ الیک المصیر and we have to come back towards you, we have to return to you. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اگر رب ہم تک قرآن کا یہ پیغام پہنچا رہا ہے تو ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر اللہ کے احکام ہم تک پہنچ رہے ہیں تو رب تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں. اور ہماری زندگی میں بھی جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہیں سکتے، مگر اللہ جانتا ہے کہ کس کی برداشت کس چیز کی کتنی ہے اور کون کس چیز کا کیپبل ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر نفس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اگینسٹ بھی ہے جو اس نے کمایا. ٹھیک ہے، لہا اور علیہا کا فرق ہے بس اس حصے میں. For him every soul is what it earned and upon every soul is what it earned. یعنی جو تم کمائی کرتے ہو کون سی کمائی کا حصہ تمہارے فیور میں ہوگا اور کون سا تمہارے اگینسٹ جائے گا یہ اللہ جانتا ہے. پھر دعاؤں سے اینڈ ہو رہا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ کرنا اس پر جو ہم بھول گئے ہوں یا ہم سے خطا ہو گئی ہو. بھول سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر انسان کو اپنی غلطی یاد آ جاتی ہے، اور پھر خطا کئی دفعہ ہم کانشیسلی بھی کر رہے ہوتے ہیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہم پر بوجھ نہ ڈال، ہم سے نہ اٹھوا وہ بوجھ جیسا کہ اٹھایا ان لوگوں نے جو ہم سے پہلے تھے. ہم سے پہلوں پہ جو آزمائشیں آئیں یا رب ہم پہ وہ آزمائشیں نہ ڈال. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. Now this is the beautiful balance of the قرآن کے پیچھے کہا گیا کہ اللہ تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، مگر بندہ دعا کرتا ہے اے ہمارے رب تو ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. واعف عنا میں بلکہ درگزر کرنے کے معنی بھی ہیں، اور واغفر لنا اور ہمیں بخش دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، پروٹیکٹر ہیں، پیٹرن ہیں، گارڈین ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. الحمدللہ یہاں سورۃ البقرہ اینڈ ہوتی ہے. یہ جو کما حملتا ہوا ہے اس میں دونوں طرح کے برڈنز کی بات ہے. Allah's laws were stricter for previous ummats, and then self-inflicted customs, traditions, innovations in deen. تو وہ کہا جا رہا ہے نا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا. تو جو پچھلی امتوں نے یا بڑوں نے کیا وہ والی ان آزمائشوں کی بھی بات ہو رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ 2.5 پارے کی صورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بریفلی ہمیں موقع دیا کہ ہم اس پہ سے گزرے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ کرے کہ اس کی ڈیپتھ میں جانے کا موقع ملے، اس کی ہر آیت کو سمجھنے کا، اسے روح میں اتارنے کا اور اس پر عمل کرنے کا موقع ملے. آمین یا رب.